اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ دو لفظ بڑے عجیب ہیں، فلاح اور عافیت۔ فلاح کا معنی ہے خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی ہر خیر ملے اور آخرت کی بھی ہر خیر ملے، اس کا نام فلاح۔ دنیا مل گئی آخرت چھوٹ گئی، اس کا نام فلاح نہیں ہے۔ چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، نمرود پورے عالم کا بادشاہ تھا، پوری دنیا پر اس کی بادشاہت تھی، بخت نصر کی پوری دنیا پر بادشاہت تھی، لیکن کیسے تذکرے اللہ نے کر دیے کہ کوئی اپنے بچے کا نام نمرود رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا بڑا آدمی تھا بظاہر، لیکن آخرت اس کے ہاتھ سے گئی، بدنامی کا ذریعہ بن گیا۔ ابو جہل کتنا بڑا سردار تھا، مجال ہے کوئی اپنے بچے کا نام ابو جہل یا فرعون رکھے۔ فلاح دنیا بھی اور آخرت، دنیا کی خیر، کیونکہ دنیا میں خیر شر ملا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے یہ، اگر یہ حدیث اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں، انشاءاللہ خطا نہیں کھائیں گے۔ فرمایا دنیا خضرۃ الحلوبۃ، فرمایا دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، بالکل سرسبز اور میٹھی ہے۔ پھر آپ نے ایک تشبیہ دی کہ جب سرسبز اور میٹھی چیز ہوتی ہے، گھاس جب موسم بہار میں بارش میں اگتی ہے تو جانور اور بکریاں، اور یہ بکری مثال دی کہ بکریاں کھاتی ہیں اس کو، ایسے سب نظر آتی ہیں، دوڑتی ہیں۔ اب دو قسم کی بکریاں، ایک تو وہ ہے کہ جو آیا کھا لیا، جو آیا کھا لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، مر جاتی ہے۔ یعنی وہی دنیا، وہی سرسبز گھاس جس کو اس نے سمجھا تھا کہ مجھے مزے بھی دے رہی ہے اور مجھے طاقت بھی دے گی، وہی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ اور ایک سمجھدار بکری حدیث میں آتا ہے، وہ چن چن کے کھاتی ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ تو ہر سبز پودا جو ہے وہ مفید نہیں ہو سکتا ہے زہریلا پودا ہو۔ زہر بھی تو درخت سے ہی بنتا ہے، کچلا جو ہوتا ہے، حکیم لوگ پوچھو کچلا جو ہے نا وہ درخت ہی تو ہوتا ہے، جس کچلے سے زہر بنایا جاتا، زہر ہوتا ہے، اور زہر کو کشتہ بنا کر اس کا کشتہ بناتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا چن چن کے کھاتی ہے، اور پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دھوپ میں لیٹ جاتی ہے۔ اور دھوپ میں لیٹنے سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اس کا معدہ اندر سے ہضم کرتا ہے، اور دوسرا جو دھوپ کی گرمی ہے وہ اس کے ہضم ہونے میں تعاون کرتی ہے۔ جب وہ ہضم ہو جاتا ہے اور مینگنیاں کر دیتی ہے، پھر بھوک لگتی ہے، پھر چن چن کے کھاتی ہے۔ اب دنیا سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے، زندہ بھی ہے، مزے بھی کر رہی ہے۔ اب آپ نے اگر ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، من اخذہ بسخاوت نفس، جس نے دل کی سخاوت کے ساتھ اس دنیا کو لیا، بورک لہ فیہ، اس کے لیے برکت کر دی جائے گی۔ اور جس نے اشراف نفس، من اخذ باشراف نفس، جس نے دل کے اشراف اور لالچ کے ساتھ لیا، محقت برکت، اس کی برکت مٹا دی جائے گی۔ اب اشراف نفس لالچ کا نام ہے، اور آج ہم دنیا میں اچھے اچھے لوگ، بڑے بڑے عقل مند لوگ اپنی کہانیاں سناتے نظر آتے ہیں، یار اس نے ایسی بات پیش کی، یار میں نے کہا سارا کچھ کو دے دوں، میں نے ساری ریٹائرمنٹ کے پیسے دے دیے، انہیں کہا اتنا نفع دوں گا اتنا نفع دوں گا، یہ وہ، اچھا سمجھدار آدمی، یار عجیب ہے۔ تو میں اکثر ایسے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بچپن میں
جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اس وقت استاد ہمیں پڑھاتے تھے لالچ بری بلا ہے، بچوں کو یاد کر دے گا تمہیں کوئی ٹافی دینا راستے میں چاکلیٹ تو بالکل نہیں لینا. ابا اماں تاکید کے استاد تاکید کرتا تھا ہاں یار بالکل. کوئی کہہ گیا لو بھائی بچے ٹافی لے لو تو مجھے اچھا لگا، نہیں ہمیں نہیں لینا، لالچ بری بلا ہے. میں نے کہا بچے تو آج تک نہیں پھنسے، بڑے بڑے عقل مند پھنس جاتے ہیں، دنیا کو سبق دینے والے پھنستے ہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تم نے دنیا لینی ہے، سب سے پہلے تو دیکھو کہ لے کیا رہا ہے. اس بکری کی طرح دیکھو کہ کیا چیز حلال ہے حرام ہے مشتبہ چیز ہے، کیا لے رہے ہو. پہلے تو یہ دیکھو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو تیری روحانی موت جس کے ذریعے واقع ہو جائے. پھر لینے کے لیے اپنے دل کو دیکھو کہ دل میں شراف نفس تو نہیں ہے. بزرگوں نے اتنی احتیاط کی، اب حیران ہو جائیں گے، اتنی احتیاط کی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو مرشد تھے اور استاد تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بانی تبلیغی جماعت ہے. اب اس سے آپ اندازہ کریں کتنی بڑی شخصیت ہے، کیونکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں. حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں دو بہت بڑے نام ہیں. ان میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور ان کے بھائی حضرت مولانا الیاس صاحب، دونوں بھائی ہیں. یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ مولانا یحییٰ صاحب کے یہ بھی انہوں نے بھی استفادہ کیا ہے، کیونکہ حضرت نے کافی عمر پائی، انہوں نے بھی استفادہ کیا ہے. اب سفر پہ جا رہے ہیں ٹرین میں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استادوں کی طرح ہوتے ہیں عمر کے اعتبار سے، اور یہ شاگردوں کی طرح ہیں. اب پوچھ رہے ہیں ان سے دیکھیے کہ اشرف علی مولوی اشرف علی مجھے ایک مسئلہ تو بتا. کہ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں جا رہا ہوں تیرے ساتھ تو وہ جہاں ہم جائیں گے تو وہاں میرے شاگرد دوست میرے بہت شاگرد ہیں وہاں، تو میرے دل میں کبھی بات آئی میں جاؤں گا تو مجھے ہدیہ پیش کریں گے. یہ شراف نفس تو نہیں ہے کہیں؟ شراف نفس تو نہیں ہے؟ کسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یعنی یہ احتیاط. فرمایا نہیں آپ یہ بتاؤ اگر وہ نہ دے ہدیہ تو دل پہ کوئی گرانی ہوتی ہے؟ کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے. فرمایا پھر شراف نفس نہیں ہے، اس میں تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے لوگوں کو، دنیا ہوئی ہوئی سودا سے نکل ہوئی نیند نہیں آ رہی یار سودا سے نکل گیا ہوئی. یہ کیا ہے بھائی؟ سخاوت نفس تیری قسمت میں ہوگا تو مل کر، جب تیرا ہے ہی نہیں تو پھر اس کے اوپر کیوں پریشان کرتا ہے، کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ کو میرے ہاتھ سے نکل گیا، لوگ پیڑتے نظر آتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. رضا بالقضاء کیا ہے؟ خدا نے جب فیصلے تیرے لیے نہیں رکھا، اگر تیرے لیے اس چیز کو رکھا ہوتا ہے میرے دوستو ہر حال میں تجھے پہنچ کر دیتی ہوں. جب تیرے رکھی ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ والے تھے وہ تشریف فرما تھے تو ان کے مہمان آ گئے. اس رات کچھ فاقے کی کیفیت تھی، کھانے پینے کا نظام نہیں تھا، مہمان کافی سارے آ گئے تو پریشان سے ہو گئے. مہمان آ گئے گھر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو کھلائیں. تو اتنے میں حضرت کا ایک مرید تھا نان بھائی، روٹی پکاتا تھا. تو وہ آیا اور نے دیکھا کہ حضرت کے ہاں تو کافی سارے مہمان آئے، وہ ایسے بیٹھ کے وہ چلا گیا. اور جانے کے بعد وہاں سے وہ روٹی شوٹی لے کے تو حضرت کے دل میں پہلے آ گیا یار یہ روٹی لینے گیا ہے. جب حضرت نے فرمایا بھی لے جا، کیونکہ میرے دل میں پہلے سے لالچ آیا ہوا تھا کہ تو روٹی لے کے آیا کہ جا لے جا، مجھے نہیں لینی، شراف نفس کے ساتھ. تو وہ بھی بہت سمجھدار تھا، ہماری طرح نہیں تھا. وہ جا کے چھپ گیا. جب کچھ دیر گزر گئی نا اور حضرت کو خیال بھی ختم ہو گیا اس کا، تو اچانک لے گا حضرت اب تو شراب ختم ہو گیا نا، لے لیجیے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی دل کی جو کیفیات ہے یہ میری اور آپ کے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہیں. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، معاملہ چلتا ہی یہیں سے. آپ کس نیت کے ساتھ، کن جذبات کے ساتھ آپ اس کام کو کر رہے ہیں، کام یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات فرمایا اس لیے کہ میاں یہ معمولی نہ سمجھ، تیرا کام شروع یہیں سے ہوتا ہے، اس کا ظہور تو بعد میں ہونا ہے. اس لیے کہ نیت نوا سے ہے، نوا میں نے گٹھلی ہے تو گٹھلی زمین میں دباتا ہے
پھر اس کو پانی دیتا ہے، انتظار درخت کا کرتا ہے. تم کھجور لگائے گا تو کھجور پیدا ہوگی، آم تھوڑی پیدا ہونے والا ہے. تو کہا یار آم نہیں ہوا یار، میں نے تو گل آم نہیں. تو لوگ کہیں یہ گٹھلی کون سی لگائی تھی؟ ان کا گٹھلی تو کھجور کی. کہا جی پاگل آدمی ہے یار، تو اس میں سے کھجور ہی تو پیدا ہونی ہے. اگر تیرے دل میں نیت ہی شر کی ہے تو اس میں سے تو کہ خیر کا درخت پیدا ہو جائے، خیر کا پھل آ جائے، تو کیسے آ جائے گا؟ اگر خیر کی نیت ہوگی تو اس میں شر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے بیج کس چیز کا لگایا؟ جو بیج لگایا ہے وہ یگنا ہے. تو میرے دوستو، تو فلاح کہتے خیر الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا کی وہ خیر، دنیا کا وہ حصہ جو اللہ نے برکت والا رکھا ہے، حلال رکھا ہے، طیب اور پاکیزہ رکھا ہے، جس کے انسان کے اندر جانے سے انسان کا اندر روشن ہو جاتا ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ، نیک اعمال کرو. وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کھانے پر نیک اعمال کو قرآن نے مرتب کر کے بتایا کہ تمہارے اندر جو چیز جائے گی نا وہی تم میں سے اعمال نکالے گی. اگر خیر جائے گی، پاکیزگی جائے گی، طیب جائے گا، طیب اعمال نکلے گی. اور اگر ناپاک چیز جائے گی، خبیث چیز جائے گی، تو اعمال بھی خبیث نکلیں گے. تو فلاح کیسے ملتی ہے؟ اور آخرت کی فلاح وہ تو سب واضح ہے، مغفرت ہے، جنت ہے، سب ہے. من تزکا، فرمایا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اس نے دنیا اور آخرت کی خیر اکٹھی کر لی. اب یہ پاکی شروع ہوتی ہے انسان کے جسم سے. کیا شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جسم سے انسان کی پاکی شروع ہوتی ہے. انسان اپنے جسم کو پاک رکھے، وضو ہو تو وضو کرے، غسل ہو تو غسل کرے. آج حالات یہ ہیں کہ کوئی آ جائے مہمان ہے بھی، چلو نماز، کپڑے پاک نہیں ہوئے. عجیب آدمی ہوئی، مومن ہو کر اس طرح پھرتا ہے کہ دربار الہی میں نہیں جا سکتا. عجیب بات ہے، دربار الہی میں نہیں جا سکتے. کیسا انسان ہے؟ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو امیر المومنین کیوں نہیں بنایا؟ کیوں کوئی عورت امیر المومنین نہیں بن سکتی؟ کیوں؟ کا وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین کا کام ہے کہ جب امت کے اوپر کوئی مشکل آئے تو وہ جلدی سے اللہ کے دربار میں پہنچے. پیغمبر سلام پر کوئی مشکل آتی تھی، یا سنتے تھے یہ واقعہ ہو رہا ہے، یا سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، یا کوئی مشکلات آ رہی، کوئی آندھی طوفان آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، کوئی اس قسم کی بات سنتے ففزع الی الصلاۃ، فوراً مسجد میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے. اور اجتماعی نماز جو ہے صلاۃ، سورج گرہن ہوا تو اجتماعی نماز ہوئی، چاند گرہن ہوا تو سب کو نماز، انفرادی نماز ہوئی. تو ففزع الی الصلاۃ، فوراً مسجد جاتا ہے. تو امیر المومنین کا کام ہے کہ جب اس پر مشکل سنے کہ یہ حملہ ہو گیا، فوراً مسجد میں جائے، نماز پڑھے. کہا کہ عورت ہر حالت میں تو نماز پڑھ بھی نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ امیر المومنین رسول اللہ فرمایا نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ہمارے دربار میں ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے. تو پھر کون مانگے گا امت کے لیے؟ آپ اگر بتائیں کوئی انسان، کوئی مرد ہو جی کہ جی میں تو کپڑے سی رہی ہیں اور میں پاک نہیں ہوں، استغفر اللہ. پاکی انسان کے جسم سے پہلے شروع ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی باوضو رہتا ہے وہ ایسے ہے جیسے سرحد پر پہرے دینے والا، یعنی مسلح شخص ہے اور ہوشیار ہے. تو پھر اس پر شیطان حملہ نہیں کرتا، کیونکہ جب جو ہے پہرے دار ہوشیار کھڑا ہو تو چور چکا نہیں آتا، غفلت میں آتا ہے. لے فرمایا کہ جو باوضو رہتا ہے، پاک رہتا ہے، وہ ایسے ہے جس طرح سرحد کے اوپر پہرا دینے والا ہے. جسم انسان کا پاک ہو، ہر گندگی سے، پاکیزگی کے اندر ہو، پاک رہے ہو. یہ سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد مال کی پاکی آتی ہے کہ اس کا مال پاک ہو، کمائے بھی حلال، اور پھر اس پر جو حقوق آتے ہیں، زکوٰۃ آتی ہے تو زکوٰۃ دے، فطرانہ آتا ہے تو فطرانہ دے، قربانی آتی ہے تو قربانی. یہ مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے جو زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے. سبحان اللہ. کیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان صحابہ کرام سے، فرمایا جو تجارت کرتے تھے، فرمایا کہ دیکھو جب تم تجارت کرتے ہو تو فوراً دو چیزیں آ جاتی ہیں، گناہ اور شیطان. یعنی جب بھی بارگیننگ شروع ہوگی نا گاہک سے تو فوراً شیطان بھی آ جائے گا، گناہ بھی. اب گناہ کیسے آئے گا؟ مبالغہ بازی کرتا ہے مال بیچنے میں، مبالغہ بازی، یہ جی ایسا مال کہیں نہیں ملے گا تمہیں،
یہ کتنی بڑی جھوٹی بات ہے، ایسا مال کہیں نہیں ملے گا. کہ تیرے پاس کوئی علم غیب ہے کہ ایسا مال نہیں مل سکتا؟ پیغمبروں کو بھی اجازت نہیں ملی، انہیں کہا جانا عالم میں سب سے زیادہ علم جانتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا جاؤ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں تو اسے زیادہ جانتے، جاؤ اس سے جا کر ان کی خدمت میں جاؤ. کیونکہ تو نے کیوں دعویٰ کر دیا، حالانکہ سب سے بڑا پیغمبر اپنے زمانے سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. فرمایا دعویٰ کیوں کیا، لیکن جب کوئی سودا بازی کرتے ہیں ہم اپنی چیز کو ایسا پیش کرتے ہیں، بیچنے والا ایسا پیش کرے گا کہ ایسی چیز تو دنیا میں ہے ہی نہیں جیسے یہ اس کی ہے. فرمایا یحضران البیع، فرمایا گناہ اور شیطان فوراً آ جائیں گے. اسی طرح گاہک بھی کرتا ہے، نہیں یار میرے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں، حالانکہ اتنے پیسے کہاں ہیں، اچھے خاصے پیسے ہوں گے، اس کے کریڈٹ میں بھی رکھے ہوں گے لاکھ روپے. نہیں میرے پاس اتنے پیسے، یار میں نہیں دے سکتا، میرے پاس گنجائش نہیں ہے. جھوٹ بول رہا ہوگا اگلے کو رام کرنے کے لیے کہ میری بات مان لے اور سستے میں دے دے. تو فرمایا اپنے ان تاجروں سے شوبوہا بالصدقہ، فرمایا کہ صدقہ تھوڑا سا شام کو کر دیا کرو، تاکہ یہ جو تم نے گناہ کی بات کی تھی اس مال میں، مال تو حلال کمایا کیونکہ چیز کے بدلے میں آپ نے پیسے لیے ہیں، لیکن یہ جو گفتگو میں تم نے کوئی کمی بیشی کی، اس صدقے کی وجہ سے وہ سارا مال پاک ہو جائے گا جو تو گھر لے جائے گا. کیسے طریقہ بتایا آپ نے. دوسری پاکی مال کی پاکی ہے کہ اپنے مال کو پاک کریں، پاک کمائیں اور پھر اس کے اندر جو حقوق آتے ہیں وہ ادا کریں. ہم تیسری پاکی روح کی پاکی ہے. جسم اور مال کے بعد انسان کی روح آتی ہے کہ انسان کے روح میں جو بیماریاں لگ جاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرے. جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، یاد رکھو. ہاں جب روح الگ ہو جائے پھر کبھی بیمار نہیں ہوتی، لیکن جب اس ڈبے کے اندر بند ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر بھی آئے گا. یاد رکھو باہر ہوگا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر آئے گا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. وہ بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. لیکن جب روح آزاد ہو جاتی ہے، پہلے بھی آسمانوں پر تھی تو کوئی بیماری نہیں تھی روح کو، بالکل اللہ کے عشق میں غرق تھی. زمین پر آئی تو مختلف بیماری سے کوئی بخل آ گیا، کہیں حسد آ گیا، کہیں کبر آ گیا، عجیب عجیب بیماریاں اس کو لگ گئیں. ان بیماریوں سے اپنے روح کو پاک کرے، ان بیماریوں کو دور کرے، اور پھر آخر میں دل کو پاک کرے ہر غیر اللہ سے. یہ دل سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور کے ساتھ مشغول نہ ہو، جس کو توحید خالص کہتے ہیں. آج ہم توحید کا نام تو لیتے ہیں، لیکن توحید کی حقیقت جو ہے وہ تو شکر الحمدللہ کلمہ پڑھنے سے ہمارا کام بن جاتا ہے، ہمارے لیے یہی حقیقت قرار دے دی. لیکن اس کی اصل حقیقت آنے میں اتنی آسانی سے نہیں آتی. ہمیں تو چھوٹا سا کام پیش آتا ہے، یکدم مخلوق کا خیال آتا ہے، یکدم او اچھا یار پتہ کرو اس تھانے میں کوئی ہمارا بندہ ہے، یار ایم پی او صاحب کو پوچھو، یار وہ کونسلر کو بھاگو، یار کونسلر کو پکڑو، استغفر اللہ، فوراً مخلوق کا خیال آئے گا فوراً. انہوں نے یہی چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری تارے فوراً اوپر لگے، اللہ بھی اب آپ کیا کرے گا، آپ ہی کر سکتے، ہم کیا کریں. پھر اسباب خود ہی بنا دیں گے. وہ دروازہ ان کا کھٹکے گا اور مخلوق تیرا دروازہ کھٹکھٹائے گی، تجھے کیا کام ہے بتانا، کیا کام، ہمارے کام ذمہ لگا. کیونکہ قلوب تو اسی کے ہاتھ میں، مخلوق کیا کر سکتی. غیر اللہ کا خوف اور غیر اللہ کا لالچ جو ہے یہ توحید خالص کے خلاف. آپ ابراہیم السلام کا قصہ اٹھائیں، کیسی کیسی قربانیاں، لیکن اس میں ایک عجیب بات، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابراہیم السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا منجنیق پر رکھ کر، اور اس وقت جو اوپر جا کر گر رہے تھے آگ میں، تو جبریل السلام آ گئے اور جبریل السلام نے آ کر کہا کہ حضرت میں تھام لوں آپ کو. فرمایا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. تو کون ہوتا ہے تھامنے والا؟ اگر ہمارے جلنے سے اور آگ میں پڑنے سے اگر مالک ہمارا خوش ہے، ہم بھی خوش ہیں. اگر ہماری قربانی سے وہ ہماری قربانی چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. پھر اگلی جو بات کی وہ سننے والی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل السلام نے کہا میں آپ کی خبر اللہ کو دے دوں کہ آپ کے ابراہیم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے؟ کہا کہ ہم کو تو علم ہے. کہ علمہ بحالی مستغنی عن سوالی. جب ان کو علم ہے تو پھر سوال کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً کو مطلب یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو جا. جبرائیل السلام کا اتنا واسطہ بھی برداشت نہیں کیا کہ وہ درخواست ہی پہنچا دے وہاں پر، درخواست ہی وہاں پہنچا دے. علم و بحالی مستغنی عن سوالی. جب انسان مولا پر فدا ہو جاتا ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، مید یزداں مراد متقی. پھر جو تو چاہے گا وہی مولا چاہے گا. اللہ پھر دلوں کی مرادیں بھی پوری فرما دیتے ہیں. لیکن پہلے بندے کو دیکھتے ہیں کہ دل میں غیر اللہ تو نہیں بٹھایا ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر تسمے کی ضرورت ہے جوتے کے لیے پہلے مجھ سے مانگ، بکری کے لیے چارے کی ضرورت ہے پہلے مجھ سے مانگ، نمک کی ضرورت ہے تجھے آٹے کے لیے تو پہلے مجھ سے مانگ. اس لیے تو انشاءاللہ کا حکم ہمیں دیا گیا. اگر اللہ نے چاہا ہر بات میں تم انشاءاللہ کہا کرو، اس لیے کہ تم خود کچھ نہیں کر سکتے. چاہے ساری دنیا کے اسباب اکٹھے کر لو، وہ سیرے تبھی چڑھیں گے انشاءاللہ جب ہماری مشیت شامل ہوگی، ہماری رضا شامل ہوگی، ہمارا منشا شامل ہوگا، ہماری مرضی شامل ہوگی تو کام سرے چڑھنے والا ہے، ورنہ سرے چڑھنے والا نہیں ہے. جب یہ پاکیاں انسان میں آتی ہیں کہ انسان کا جسم پاک رہتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، اللہ فرماتا قد افلح، یہ آدمی فلاح پا گیا، یہ کامیاب ہو گیا. اس کو دنیا کی خیر بھی ملے گی، آخرت کی خیر بھی ملے گی. بس میرے دوستو، انسان بہت سی چیزیں خود نہیں کر سکتا، خصوصاً دل کی پاکی جو ہے یا روح کی پاکی، یہ اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. جس طرح جسم میں تھوڑا موٹا درد ہو تو پیناڈول آج خود بھی لے کر کھا سکتے ہو، پیٹ میں درد ہو تو چورن سے دور کر سکتے ہو، لیکن جب بیماری اس سے آگے بڑھ جاتی ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اس لیے تزکیے میں جو یزکیہم فرمایا کہ کوئی پاک کرنے کے پاس چلے والے کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اپنی تجوہات سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی دوا سے، اپنے جو ہے وہ تجاویز سے وہ تمہیں پاک کرے گا کہ تم کیسے پاک ہوگے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کسی نے لکھا، ایک ذمہ دار تھا، انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے. تو حضرت ان کے گاؤں میں کہا میں تیرے گاؤں میں آؤں گا، ادھر میرا پروگرام ہے، تو وہاں بیعت ہو جانا. تو گاؤں چلے گئے. جب وہاں گاؤں پہنچے تو ایک آدمی کے سر پہ مٹھائی کی ٹوکری رکھے ہوئے لا رہا ہے، اور وہ اپنا وہی جو گاؤں دیہات والوں کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے. تو حضرت نے پوچھا ایسے چار پر بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ نے کہا جی ہمارا یہ ذمہ دار ہے، آپ کو خط بھی لکھا تھا، بیعت ہونا چاہتا ہے. تو نے کہا بھائی یہ ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں تو جو ہے نا وہ جو پھٹیک ہے وہ کسی سے بھی لے لیتے ہیں، یہاں تو بڑے لوگ ہیں ذمہ دار، کسی سے بھی لے لیتے، چاہے اس کا نوکر ہونا ہو. یہ ہمارے ہاں یہ تو کام اپنا کرتا ہے، لیکن وہ یہ مٹھائی کی ٹوکری کیونکہ انہوں نے لازم سمجھا ہے پیر صاحب کو مٹھائی دیں گے تو تب کچھ ملے گا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ اٹھاتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو تھانوی تھے، بیماری بھی سمجھ گیا کہ اس کا کس کو کیا بیماری ہے. تو جب وہ قریب آیا اور قریب آ کر اس نے ٹوکری ہاتھ میں لے کر حضرت کو پیش کرنا چاہیے پیر صاحب کو، تو حضرت کھڑے ہو گئے، فرمایا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ہم آپ کو آگے بیعت کریں گے. اب ٹوکری اس کے ہاتھ میں آ گئی، مجمع تھا، مجمع ساتھ ہو گیا، وہ جو اٹھا کے لایا تھا وہ بھی کہیں پیچھے غائب ہو گیا. اب ٹوکری اب دائیں دیکھتے ہیں، ادھر بھی مولوی صاحبان، ادھر بھی مولوی صاحبان، سب مقطع مشبہ پگڑیاں باندھے، کس کو ٹوکری دے. اب ذمہ دار کے سامنے ہاتھ میں آگے حضرت، پیچھے ذمہ دار. حضرت گاؤں کے اندر چکر کاٹ رہے، ایک گلی سے گزرے، لوگ حیران ہو رہے کہ یار مولانا صاحب کے پیچھے یہ ہمارا نمبردار جو ہے وہ مٹھائی کی ٹوکری، وہ تھک گیا تو کندھے پہ رکھ لی، آ کر تھک گیا تو سر پہ رکھ لی، 4-5 کلو کی تھی، اب اس کو تو عادت نہیں، سر پہ رکھ لی. اب حضرت نے خوب گھمایا، پھر آگے جہاں پر بیان تھا وہاں پہنچے، پھر فرمایا ہاں بھی لاؤ بھائی، لاؤ واہ دیا لاؤ ہمارا، اور رکھا چلو آؤ بیعت ہو جاؤ. بیعت البد میں ہاں بھائی کیا بیماری ہے تجھے ہے؟ کہا حضرت علاج ہو گیا بیماری کا، ہو گیا بالکل ٹھیک ہو گیا. دماغ میں سے خناس نکل گیا، آپ نے نکال دیا میرے دماغ سے خناس، جو میں سمجھتا من شما دیگرے نے تو خناس نکل گیا ہے. دفلہ من تزکی، یہ تزکیہ ہے. جب یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو انسان علاج کراتا ہے. اس لیے کہا کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ رہو. ہاں معمولی تو انسان خود بھی علاج کر لیتا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.
لیکن جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ پھر علاج کرتا ہے، پھر انسان کی روح اور دل پاک ہوتا ہے۔ جب یہ پاکیزگیاں آ جاتی ہیں تو پھر افلاح، جو قرآن نے کہا ہے، یہ نعمت اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت الوفى البناء كما انت اهل، انك انت اهل التقوى والمغفرة۔ یا اللہ ہم سب کو ظاہری باطنی پاکیزگیاں نصیب فرما، پاکیزہ مال نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے آل اولاد سب کو پاکیزگیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاکیزگی نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر حال میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مختصر باتوں کو، مختصر مجلس کو تو قبول فرما، ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، اپنے قرب خاص سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو، مدرسے کو، مولانا صاحب کو، یہاں کے مقتدیوں کو، دوستوں کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ ولیوں کا شہر ہے، یا اللہ اولیاء یا اللہ مدینۃ الاولیاء ہے، بزرگوں کی بہت یا اللہ یہاں قدم لگے ہیں، ان بزرگوں کے انوارات برکات یا اللہ ہم سب کو تو نصیب فرما، ہمارے اولاد کو نصیب فرما، عافیت کا کرم کا معاملہ فرما، ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ہماری اولادوں کی آل اولاد کی اصلاح فرما، پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔